کریں وہ طریقہ جو بندیوں نے کلیات امدادیہ میں لکھا ہوا ہے اللہ بندے کا طریقہ. اور یہ جو بریکٹ میں الفاظ ہیں یہ حاجی امداد اللہ جناب مہاجر مکی صاحب کے ہی لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک اور ملفوظ آپ سماعت فرمائیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 35 پر کیا لکھتے ہیں؟ خدا بننے کے لیے وہ الٹے سیدھے منتر کرتا ہے. اس پر وہ لکھتا ہے وَمَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ. میں نے جو بھی دیکھا ہے اس میں اللہ کو ہی دیکھا ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ کہتے ہیں جی وحدت الوجود. اس کا معنی ہے کہ جس کے ساتھ نظام کائنات قائم ہے یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے. وحدت الوجود کا جو معنی ہے کائنات کی ہر چیز اللہ کا وجود ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. کہتا ہے وما رأیت شیئا الا رأیت اللہ فیہ. اور اس کو خلف معدوم محض اور خدائے موجود مطلق معلوم ہوتا ہے اور خدا کے علم کے ذریعہ سے اپنے کو مطلق قید میں آیا ہوا تصور کرتا ہے اور قیود کی وجہ سے اپنے کو بندہ سمجھتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس مرتبہ میں جب وہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کو دیکھتا ہے تو اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ. ان کے ظاہر میں تو وہ بندہ ہے لیکن اندر سے وہ خدا ہے. یہ کیفیت اس پر کب آتی ہے؟ چلا کشی کرنے کے بعد جب وہ یہ کہہ اٹھتا ہے وما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ کہ میں نے ہر چیز میں اللہ کو ہی دیکھا ہے. نعوذ باللہ. اب اس کے بعد ایک دل سوز دلوں کو ہلا دینے والا حوالہ سماعت فرمائے. حضرات دنیا میں اسلام کے خلاف یہود و نصارہ جس طرح جن طریقوں کے ساتھ نبرد آزما ہے ان طریقوں میں سے ایک طریقہ انہوں نے صوفی کونسل کا بھی اختیار کیا. صوفی کونسل میں یہودی، عیسائی، بریلوی، دیوبندی اور دیگر مسالک اور مذاہب کے لوگ جو کیا محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، کیا قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، کیا اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، کیا وہ سب مکہ اور مدینہ کو اپنا حرم تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں. وہ سب کس بات پر جمع ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر چیز ہی اللہ ہے. یہودی بھی اللہ ہے، عیسائی بھی اللہ ہے، یہ اوتار، یہ کرشن، یہ چمکار، یہ مذاہب، یہ شخصیات، یہ چرند، یہ پرند، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ برا، یہ چور، یہ قاتل، یہ زانی، یہ سارے یہ گناہ اور ظلم و بربریت یہ سب کچھ ہی اللہ ہے. کس طرح اللہ ہے؟ یہاں پہ سیرت منصور حلاج پڑی ہوئی ہے. اس کو لکھوانے والے جناب اشرف علی تھانوی صاحب ہیں. اس کو لکھنے والے ظفر احمد عثمانی صاحب ہیں اور یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 14 ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 14 پر یہ ہائی لائٹ عبارت آپ ملاحظہ فرمائیں اور سنیں. وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جو حضرت مرشد رحمت اللہ علیہ سے سنا تھا کہ ابن المنصور کو نماز پڑھتے کسی نے دیکھ کر پوچھا جب تم خود حق ہو تو نماز کس کی پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا ظاہر میرے باطن کو سجدہ کرتا ہے. ظاہراً تو میں بندہ ہوں، باطن میں خدا ہوں. نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں باطن سے خدا ہوں. نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں اپنے باطن کو سجدہ کر رہا ہوں. اب تذکرۃ الرشید ہے. یہ عاشق الہی مریجی صاحب جو دیوبندی مورخ اور سوانح نگار ہیں اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ طریقت جناب رشید احمد گنگوہی صاحب ان کا ایک ملفوظ نقل کرتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے حافظ دامن علی جلال آبادی کے متعلق پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے تو انہوں نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ دامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھا. یہ توحید ہی میں غرق
یہ تعریف, اس کو موحد قرار دینا, عقیدہ توحید ہی میں غرق ہو جانا, یہ عقیدہ توحید میں کیسا غرق تھا. اب ذرا اس کو بھی سماعت فرمائیں. کہتے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا کہ زمانے جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے. پیر بھی کیسا ہے, چکلے کی عورتیں جس کی مرید ہے. رنڈی کے مقام پہ ٹھہرے, سب مرید نے اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بتھیرا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں, بہت روسیاہ ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی اللہ ہے, وہی ہے. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی اور خفا ہو کر لا حول ولا قوہ کہا اگر میں روسیاہ و گناہگار ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. اب یہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ جو وحدت الوجود کی آڑ میں ہے کہ زنا کرنے والا بھی اللہ ہے اور کرانے والا بھی اللہ ہے, زانی بھی اللہ, مزنیہ بھی اللہ, زانی کا وجود بھی اللہ ہے, زنا کروانے والا بھی اللہ ہے. اور ایسے شخص کو کہنا کہ وہ تو توحید ہی میں غرق ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. کیا یہ اہل سنت والجماعت ہے؟ سامعین محترم, وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے انبیاء قتل ہوئے, وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے انبیاء نے سعومتیں برداشت کی, وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے انبیاء نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, وہ عقیدہ توحید جس عقیدہ توحید کے لیے عزیز و اقارب کو چھوڑا, اپنے مال کو چھوڑا, اپنے ملک کو چھوڑا, اپنے گھر بار کو چھوڑا, ہجرتوں کی صعوبتیں برداشت کی, شاب ابی طالب کی تنگیاں برداشت کی, خود بھی زخمی ہوئے, اپنے ساتھیوں کو شہید کروایا, ساتھی بھی زخمی ہوئے. یہ انبیاء اور ان کے ساتھی جنہوں نے عقیدہ توحید کے لیے مارے کھائی ہیں, عقیدہ توحید کے لیے, عقیدہ توحید کی معرفت کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا, کتابیں بھیجی, انبیاء نے یہ دین کا جو سلسلہ ہے ہم تک پہنچایا, پھیلایا, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس کے برعکس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے, ذات میں, صفات میں, افعال میں, ہم مخلوق ہیں, اللہ خالق ہے. یہ دین اسلام ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن یہ اہل سنت کیسے ہیں؟ اہل سنت بھی ہے اور کہتے ہیں بھائی ہر چیز اللہ ہے. اہل سنت بھی ہے, کہتے ہیں بھائی اللہ اور مخلوق میں فرق کرنا جو ہے یہ شرک ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ اور مخلوق میں فرق نہیں. اہل سنت ہے, کیا کہہ رہے ہیں کہ ظاہر باطن کو سجدہ کر رہے ہیں. اہل سنت ہے, کہہ رہے ہیں ہر چیز اللہ ہے. اہل سنت ہے. اور یہ جو کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے وحدت الوجود, اس کو مانی بیٹھے ہیں, اس کا اعتراف کرتے ہیں, اس کو یقین کرتے ہیں, لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر انکاری ہے. اگر ان کی کتابیں ان پر پیش کی جائے تو کہتے ہیں نہیں جی ماں بہل موجود کہ جس کے ساتھ نظام کائنات قائم ہے, یہ دھوکہ ہے. ماں بہل موجود کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یہ ماں بہل موجود نہیں بلکہ وحدت الموجود, ہر چیز اللہ ہے. اور تم نے اللہ کو زانی بھی لکھا ہے, اللہ کو مزنیہ بھی لکھا ہے. تو ان مختصر حوالوں کے ساتھ یہ بات واضح ہو چکی ہے. مزید حوالوں کے لیے آپ امداد المشتاق الی اشرف الاخلاق, ارواح الثلاثہ, تذکرۃ الرشید, تذکرۃ الخلیل, یہ کتابیں پڑھیں. اب اس پر وہ شور مچاتے ہیں, کہتے ہیں جی ہمارے عقائد کی کتابیں پیش کریں. بھائی یہ جو عبارات ہیں ان عبارات کا تعلق کفر و شرک عقیدے کے ساتھ بنتا ہے. اور یہ جو تمہاری آڑ ہے کہ ہمارے جی عقائد کی کتابیں ہوں, تصوف کی کتابیں ہیں, بھائی تصوف
اگر مسائل میں کفر شرک ہو، عقائد میں کفر شرک ہو، تصوف میں کفر شرک ہو، کفر شرک ہے، وہ پاکستان میں بھی ہے، وہ انڈیا میں بھی ہے، وہ مکے بھی ہے، اور مکے میں بھی ہے، وہ مدینہ میں بھی ہے، یہ کفر شرک ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ، اللہ سے دعا ہے اللہ اس عقیدے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے رستہ پر گامزن کر دے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے یہ باطل ہے، یہ کفریہ ہے، یہ شرکیہ ہے، یہ ہدایت فی الدین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔